اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارٹن ہسٹوریکل سوسائٹی اسلامیہ کالج لاہور کے زیر اہتمام 26 فروری 1919 کو اسلام میں اختلافات کا آغاز کے عنوان پر ایک تقریر فرمائی۔ یہ ایک لمبی تقریر ہے۔ آپ نے اس مضمون کو ایک ہی نشست میں مکمل کیا ہے۔ آئندہ کے پروگرامز میں اس تقریر کو قسطوار پیش کیا جا رہا ہوگا، اور تقریر کی ہر قسط کا آغاز کرنے سے پہلے چند ایک ضروری اور بنیادی باتوں کو بیان کیا جاتا رہا ہوگا، کیونکہ خاکسار کے مد نظر صرف یہ نہیں ہے کہ قسطوار اس تقریر کو پیش کر دیا جائے، بلکہ اس تقریر کو پیش کرتے وقت یہ دکھانا مقصود ہے کہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روحانیت کے کس عالیشان مقام پر فائز تھے۔ اگر آپ نعوذ باللہ جھوٹے طور پر احمدیہ مسلک پر قائم تھے تو تاریخ اسلام کی گمشدہ کڑیوں کو صحیح رنگ میں کیوں جوڑتے چلے گئے؟ مخالفین و معاندین احمدیت نسل بعد نسل جھوٹے طور پر یہ رٹ لگائے چلے آ رہے ہیں کہ احمدی لوگ غدار قوم و ملت ہیں۔ اگر نعوذ باللہ ایسا ہی ہوتا تو کیوں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیکچر کے لیے بلایا گیا ہوتا؟ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس وقت دوسرے عام مسلمانوں کے پڑھے لکھے طبقہ میں قدر شرافت موجود تھی، مگر قیام پاکستان کے بعد علماء زمانہ نے احمدیت دشمنی میں نہ صرف احمدیت سے متعلق حقائق کو مسخ کر دیا ہے، بلکہ پاکستانی معاشرہ کو بھی بہت آلودہ کر دیا ہے، اور علماء زمانہ احمدیت دشمنی میں جبر و استبداد کی پالیسی پر عمل پیرا ہوتے ہوئے مذہب کے نام پر پاکستانی معاشرہ کو یرغمال بنائے ہوئے ہیں۔ الغرض آپ کا یہ مضمون مسلمان فرقوں میں پھیلائی گئی کئی قسم کی غلط فہمیوں اور شکوک و شبہات کا ازالہ کر رہا ہے۔ کاش مسلمانوں کی اکثریت کو ان حقائق سے آگاہی ہو سکے۔ اگر ایسا ہو جائے تو کئی قسم کے فرقہ وارانہ اختلافات مٹ جائیں اور مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد کی راہ ہموار ہو جائے۔ مسلمانوں میں خلفائے راشدین کے بارے میں کئی قسم کے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی عربی کتاب سر الخلافہ میں ان تمام شکوک و شبہات کا ازالہ کیا ہے، اور سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تقریر اس زمانہ کے حقائق پر مزید روشنی ڈال رہی ہے۔ اس جلسہ کے صدر مورخ اسلام جناب سید عبدالقادر صاحب ایم تھے۔ انہوں نے اپنی افتتاحی تقریر میں حاضرین جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے بیان کیا کہ آج کے لیکچرار اس عزت، اس شہرت اور اس پائے کے انسان ہیں کہ شاید ہی کوئی صاحب ناواقف ہوں۔ آپ اس عظیم شان اور برگزیدہ انسان کے خلف ہیں جنہوں نے تمام مذہبی دنیا اور بالخصوص عیسائی عالم میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ صدر اجلاس کی افتتاحی تقریر کے بعد سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں عبداللہ ابن سبا اور اس کے باغی اور مفسد ساتھیوں کی سازشوں اور فتنہ انگیزیوں کا اس رنگ میں تجزیہ کیا، گویا کہ حاضرین جلسہ آپ کی تحقیق سے ہم آہنگ ہوتے ہوئے محسوس کرنے لگے کہ وہ ان واقعات کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی تقریر کے بعد صدر اجلاس نے کہا کہ جناب مرزا صاحب کی تقریر کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ میں ابھی طفل مکتب ہوں، اور میری علمیت کی روشنی اور جناب مرزا صاحب کی علمیت کی روشنی میں وہی نسبت ہے جو اس میز پر رکھے ہوئے لیمپ کی طرف اشارہ کر کے کی روشنی کو اس بجلی کے لیمپ جو اوپر آویزاں تھا کی طرف انگلی اٹھا کر روشنی سے ہے۔ صدر اجلاس نے مزید کہا، حضرات، جس فصاحت اور علمیت سے جناب مرزا صاحب نے اسلامی تاریخ کے ایک نہایت مشکل باب پر روشنی ڈالی ہے، وہ انہی کا حصہ ہے۔ اور اگلے سال یہ تقریر جب شائع کی گئی تو سید عبدالقادر صاحب نے اس کی ابتدا میں تحمیداً لکھا کہ فاضل باپ کے فاضل بیٹے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد کا نام نامی اس بات کی کافی ضمانت ہے کہ یہ تقریر نہایت عالمانہ ہے۔
میرا خیال ہے ایسا مدلل مضمون اسلامی تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے احباب کی نظر سے پہلے کبھی نہیں گزرا ہوگا۔ سامعین و ناظرین کرام، اس ضروری اور بنیادی بیان کے بعد تقریر کی اگلی قسط پیش کی جا رہی ہے۔ یہ اس تقریر کی چھٹی قسط ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ آپ فتنہ پروازوں کے ذکر میں فرماتے ہیں ان لوگوں کا مرکز تو کوفہ میں تھا، مگر سب سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ خود مدینہ منورہ میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت بعض لوگ اسلام سے ایسے ناواقف تھے جیسے کہ آج کل بعض نہایت تاریک گوشوں میں رہنے والے جاہل لوگ۔ حمران ابن ایبان ایک شخص تھا جس نے ایک عورت سے اس کی عدت کے دوران میں ہی نکاح کر لیا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا علم ہوا تو آپ اس پر ناراض ہوئے اور اس عورت کو اس سے جدا کر دیا، اور اس کے علاوہ اس کو مدینہ سے جلا وطن کر کے بصرہ بھیج دیا۔ اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح بعض لوگ صرف اسلام کو قبول کر کے اپنے آپ کو عالم اسلام خیال کرنے لگے تھے اور زیادہ تحقیق کی ضرورت نہ سمجھتے تھے، یا یہ کہ مختلف اباحتی خیالات کے ماتحت شریعت پر عمل کرنا ایک فعل عبث خیال کرتے تھے۔ یہ ایک منفرد واقعہ ہے اور غالباً اس شخص کے سوا مدینہ میں جو مرکز اسلام تھا کوئی ایسا ناواقف آدمی نہ تھا، مگر دوسرے شہروں میں بعض لوگ معاشی میں ترقی کر رہے تھے۔ چنانچہ کوفہ کے حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں نوجوانوں کی ایک جماعت ڈاکہ زنی کے لیے بن گئی تھی۔ لکھا ہے کہ ان لوگوں نے ایک دفعہ علی بن حسمان الخزاعی نامی ایک شخص کے گھر پر ڈاکہ مارنے کی تجویز کی اور رات کے وقت اس کے گھر میں نقب لگائی۔ اس کو علم ہو گیا اور وہ تلوار لے کر نکل پڑا، مگر جب بہت سی جماعت دیکھی تو اس نے شور مچایا۔ اس پر ان لوگوں نے اس کو کہا کہ چپ کر، ہم ایک ضرب مار کر تیرا سارا ڈر نکال دیں گے، اور اس کو قتل کر دیا۔ اتنے میں ہمسائے ہوشیار ہو گئے اور ارد گرد جمع ہو گئے اور ان ڈاکوؤں کو پکڑ لیا۔ حضرت ابو شرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو صحابی تھے اور اس شخص کے ہمسایہ تھے، اور انہوں نے سب حال اپنی دیوار پر سے دیکھا تھا، انہوں نے شہادت دی کہ واقعے میں انہی لوگوں نے علی کو قتل کیا ہے، اور اس طرح ان کے بیٹے نے شہادت دی اور معاملہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لکھ کر بھیج دیا۔ انہوں نے ان سب کو قتل کرنے کا فتویٰ دیا، اور ولید بن عتبہ نے، جو ان دنوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کوفہ کے گورنر تھے، ان سب ڈاکوؤں کو دروازے شہر کے باہر میدان میں قتل کروا دیا۔ بظاہر یہ ایک معمولی واقعہ معلوم ہوتا ہے، لیکن اس زمانہ کے حالات کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ معمولی واقعہ نہ تھا۔ اسلام کی ترقی کے ساتھ ساتھ جرائم کا سلسلہ بالکل مٹ گیا تھا، اور لوگ ایسے امن میں تھے کہ کھلے دروازوں سوتے ہوئے بھی خوف نہ کھاتے تھے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمال کی ڈیوڑیاں بنانے سے بھی منع کر دیا تھا۔ گو اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غرض تو یہ تھی کہ لوگ آسانی سے اپنی شکایات کو گورنروں کے پاس پہنچا سکیں، لیکن یہ حکم اس وقت ہی دیا جا سکتا تھا جب تک امن انتہا تک نہ پہنچا ہوا ہوتا۔ پھر اس واقعہ میں خصوصیت یہ بھی تھی کہ اس ڈاکہ میں بعض ذی مقدرت اور صاحب ثروت لوگوں کی اولاد بھی شامل تھی، جو اپنے اپنے حلقے میں بار رسوخ تھے۔ پس یہ واردات معمولی واردات نہ تھی، بلکہ کسی عظیم الشان انقلاب کی طرف اشارہ کرتی تھی۔ جو اس کے سوا کیا ہو سکتا تھا کہ دین اسلام سے ناواقف لوگوں کے دلوں پر جو تصرف اسلام تھا، اب اس کی گرفت کم ہو رہی تھی، اور اب وہ پھر اپنی عادات کی طرف لوٹ رہے تھے، اور غریب ہی نہیں بلکہ عمرا بھی اپنی پرانی عظمت کو قتل و غارت سے واپس لینے پر آمادہ ہو رہے تھے۔ حضرت ابو شرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نے اس امر کو خوب سمجھا اور اسی وقت اپنی سب جائیداد وغیرہ بیچ کر اپنے اہل و عیال سمیت مدینہ کو واپس تشریف لے گئے اور کوفہ کی رہائش ترک کر دی۔ ان کا اس واقعہ پر کوفہ کو ترک کر دینا اس امر کی کافی شہادت ہے
کہ یہ منفرد مثال آئندہ کے خطرناک واقعات کی طرف اشارہ تھی۔ انہی دنوں ایک اور فتنہ نے سر نکالنا شروع کیا۔ عبداللہ بن سبا ایک یہودی تھا جو اپنی ماں کی وجہ سے ابن سودا کہلاتا تھا۔ یمن کا رہنے والا اور نہایت بدباطن انسان تھا۔ اسلام کی بڑھتی ہوئی ترقی کو دیکھ کر اس غرض سے مسلمان ہوا کہ کسی طرح مسلمانوں میں فتنہ ڈلوائے۔ میرے نزدیک اس زمانے کے فتنے اسی مفسد انسان کے ارد گرد گھومتے ہیں اور یہ ان کی روح رواں ہے۔ شرارت کی طرف مائل ہو جانا اس کی جبلت میں داخل معلوم ہوتا ہے۔ خفیہ منصوبہ کرنا اس کی عادت تھی اور اپنے مطلب کے آدمی کو تاڑ لینے میں اس کو خاص مہارت تھی۔ ہر شخص سے اس کے مذاق کے مطابق بات کرتا تھا اور نیکی کے پردے میں بدی کی تحریک کرتا تھا۔ اسی وجہ سے اچھے اچھے سنجیدہ آدمی اس کے دھوکے میں آ جاتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے پہلے نصف میں وہ مسلمان ہوا اور تمام بلاد اسلامیہ کا دورہ اس غرض سے کیا کہ ہر ایک جگہ کے حالات سے خود واقفیت پیدا کرے۔ مدینہ منورہ میں تو اس کی دال نہ گل سکتی تھی۔ مکہ مکرمہ اس وقت سیاسیات سے بالکل علیحدہ تھا۔ سیاسی مرکز اس وقت دارالخلافہ کے سوا بصرہ، کوفہ، دمشق اور فسطاط تھے۔ پہلے ان مقامات کا اس نے دورہ کیا اور یہ رویہ اختیار کیا کہ ایسے لوگوں کی تلاش کر کے جو سزا یافتہ تھے اور اس وجہ سے حکومت سے ناخوش تھے ان سے ملتا اور انہی کے ہاں ٹھہرتا۔ چنانچہ سب سے پہلے بصرہ گیا اور حکیم بن جبلہ ایک نظربند ڈاکو کے پاس ٹھہرا اور اپنے ہم مذاق لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا اور ان کی ایک مجلس بنائی۔ چونکہ کام کی ابتدا تھی اور یہ آدمی ہوشیار تھا، صاف صاف بات نہ کرتا بلکہ اشارہ کنایا سے ان کو فتنہ کی طرف بلاتا تھا، اور جیسا کہ اس نے ہمیشہ اپنا وتیرہ رکھا واعظ و پند کا سلسلہ بھی جاری رکھتا تھا، جس سے ان لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت پیدا ہو گئی اور وہ اس کی باتیں قبول کرنے لگے۔ عبداللہ بن عامر کو جو بصرہ کے والی تھے، جب اس کا علم ہوا تو انہوں نے اس سے اس کا حال پوچھا اور اس کے آنے کی وجہ دریافت کی۔ اس نے جواب میں کہلا بھیجا کہ میں اہل کتاب میں سے ایک شخص ہوں جسے اسلام کا انس ہو گیا ہے اور آپ کی حفاظت میں رہنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن عامر کو چونکہ اصل حالات پر آگاہی حاصل ہو چکی تھی، انہوں نے اس کے عذر کو قبول نہ کیا اور کہا کہ مجھے تمہارے متعلق جو حالات معلوم ہیں وہ ان کے خلاف ہیں، اس لیے تم میرے علاقے سے نکل جاؤ۔ وہ بصرہ سے نکل کر کوفہ کی طرف چلا گیا، مگر فساد، بغاوت اور اسلام سے بیگانگی کا بیج ڈال گیا جو بعد میں بڑھ کر ایک بہت بڑا درخت ہو گیا۔ میرے نزدیک یہ سب سے پہلی سیاسی غلطی ہوئی ہے۔ اگر والی بصرہ بجائے اس کو جلاوطن کرنے کے قید کر دیتا اور اس پر الزام قائم کرتا تو شاید یہ فتنہ وہیں دبا رہتا۔ ابن سودا تو اپنے گھر سے نکلا ہی اس ارادے سے تھا کہ تمام عالم اسلام میں پھر کر فتنہ فساد کی آگ بھڑکائے۔ اس کا بصرہ سے نکلنا تو اس کے مدعا کے عین مطابق تھا۔ کوفہ میں پہنچ کر اس شخص نے پھر وہی بصرہ والی کارروائی شروع کی اور بالآخر وہاں سے بھی نکالا گیا، لیکن یہاں بھی اپنی شرارت کا بیج بوتا گیا جو بعد میں بہت بڑا درخت بن گیا، اور اس دفعہ اس کے نکالنے پر اس پہلی سیاسی غلطی کا ارتکاب کیا گیا۔ کوفہ سے نکل کر یہ شخص شام کو گیا مگر وہاں اس کو اپنے قدم جمانے کا کوئی موقع نہ ملا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں اس عمدگی سے حکومت کا کام چلایا ہوا تھا کہ نہ تو اسے ایسے لوگ ملے جن میں یہ ٹھہر سکے اور نہ ایسے لوگ میسر آئے جن کو اپنا قائم مقام بنایا جاوے۔ پر شام سے اس کو با حسرت و یاس آگے سفر کرنا پڑا اور اس نے مصر کا رخ کیا، مگر شام چھوڑنے سے پہلے اس نے ایک اور فتنہ کھڑا کر دیا۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ مضمون ابھی جاری ہے۔ بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور ادرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ.